السلام علیکم. ایڈیم سیریز کا یہ 9 ویڈیو ہے. اس سے پہلے 8 ویڈیو ہم کر چکے ہیں. آج ہے ایڈیمس ایگرینگ اینڈ ڈس ایگریئنگ، ایگریمنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں. یہ ایڈیم اس وقت ہم یوز کرتے ہیں جب کسی کے ساتھ ہم کسی بات پہ متفق ہو رہے یا ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں. سو دا فرسٹ ون از آن دا سیم پیج. آن دا سیم پیج یہ نیوز میں زیادہ آپ کو سننے میں ملتا ہے. سیاسی پارٹیاں خاص کر کہتے ہیں کہ مطلب ہم ایک پیج پر ہے. فوج، عدلیہ اور حکومت یہ ایک پیج پر ہے. آن دا سیم پیج مطلب یہ ہر چیز پر کیا متفق ہے، ایگریمنٹ سے. وی آر آن دا سیم پیج اباؤٹ ہو شوڈ گیٹ دس جاب. اب سب کی یہی متفقہ رائے یہ کہ مطلب یہ جاب کس کو ملنا چاہیے. Samira has been given the go-ahead to play tennis after her injury. Go-ahead. Given the go-ahead کا مطلب ہے اجازت دینا، اپروول دینا. اس کے بعد ہے on the same wavelength. On the same wavelength مطلب جس کے سملر ایک جیسے خیالات ہو، آئیڈیاز ہو یا بیہیویئر ہو، ایٹیٹیوڈ ہو، تو اس کو کہتے ہیں on the same wavelength. It's great to work with the creative people and this team. We're all on the same wavelength. The government has given the green light to the construction of a new train station. Given the green light to. Given the green light کا مطلب ہے اجازت دینا، پرمیشن دینا، اجازت دینا. Gave her the thumbs up. Thumbs up اس کا مطلب کیا ہے؟ پرمیشن دینا. Give her permission. I'm glad my boss and I see eye to eye about recycling in the office. See eye to eye. See eye to eye کا مطلب ہے agree fully or have similar attitude. مطلب یا تو کسی چیز کے بارے میں دونوں کا سیم ایٹیٹیوڈ ہو یا کیا ہو، fully agree ہو کسی بات پہ. اب یہ یہاں پہ کیا ہے کہ ان کا جو باس ہے اور وہ ہے تو وہ کیا ہے آفس میں چینجز کرنے، ریسائکلنگ کا یہ کیا ہے مطلب متفق ہے. دونوں کا یہی سوچے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ریسائکلنگ ہونا چاہیے آفس میں. یہ ایڈیمز ایک کمپرومائز کے. اسٹرکٹ اے ڈیل. اسٹرک اے ڈیل اس کا کیا مطلب ہے؟ ریچڈ این ایگریمنٹ، کسی بات پر متفق ہونا. دا مڈل گراؤنڈ. دا مڈل گراؤنڈ ایک ایسی سچویشن جس میں آپ کو مطلب کیا ہے دو ڈفرینٹ اوپینین آپ کا ہو یا جس پر آپ کو ایک کو چھوڑ کر دوسرے پر کیا کریں، کمپرومائز کریں. مطلب یہ گاڑی خرید رہے ہیں نا، وی فاؤنڈ اے مڈل گراؤنڈ اباؤٹ ہاؤ مچ ٹو اسپینڈ آن اور نیو کار. اب دونوں یہاں پہ نا کنفیوز ہے کہ ہمیں نیو کار پہ کتنا خرچہ وہ کرنا چاہیے، لگانا چاہیے. اب ان کے پاس مطلب 3 کار ہے نا، تو یہ کنفیوز ہے اگر اس پہ ہم یہ خرچ کریں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس پہ اگر ہم خرچ کریں یہ کتنا ایکسپینسیو ہمیں پڑے گا. تو یہ کیا ہے دا مڈل گراؤنڈ، ایک کنفیوژن کا ایک صورتحال بٹوین 2 ڈفرینٹ اوپینین. ریچ اے کمپرومائز. ریچ اے کمپرومائز. کمپرومائز کا مطلب ہے ڈیل کرنا، کسی معاملے پر پہنچنا، معاملہ کرنا. ریچڈ اے کمپرومائز، came to an agreement. My son wanted to stay out all night. I met him halfway. Met him halfway کا مطلب ہے made a compromise. I let him stay out until midnight. Compromise کا کیا مطلب ہے؟ compromise کا مطلب میں نے بتایا کہ مطلب ڈیل کرنا، کہ مطلب اگر آپ میرا یہ کام کرو گے تو میں آپ کے لیے یہ کروں گا. تو اب یہ موم کیا ہے اپنے بچے کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا کہ آپ باہر مطلب اگر آپ باہر جاتے ہیں نا تو ٹھیک ہے آپ مڈ نائٹ تک وہاں اسٹے کر سکتا ہے. تو یہ انہوں نے کیا ایک کمپرومائز کیا کہ مطلب چھٹی کے دن پھر مطلب میں آپ کے ساتھ گھر کے کام کروں گا یا کچھ اور کروں گا. مطلب انہوں نے ایک کمپرومائز کیا، ایک ڈیل کیا.
disagreement and conflict. یہ اب ڈس ایگری کے بارے میں. At odds, unable to agree. Nelson and Carol are at odds about which car to buy. اب یہ دونوں کیا ہے مطلب ایگریمنٹس پہ نہیں پہنچ رہے ہیں. ایک مطلب ایک فیصلے پر وہ اسٹے نہیں کر پاتے کہ ہمیں یہ کار خریدنا چاہیے یا نہیں, کون سا کار ہمیں خریدنا چاہیے. Don't jump down my throat. Jump down my throat کا مطلب ہے reacted angrily. مطلب اب بندے سے بات کرتے ہیں نا, وہ آگے سے اچانک غصہ کرتا ہے, اچانک ریئیکٹ کرتا ہے, تو وہ کیا ہے jump down my throat. When I suggested he clean the kitchen. John jumped down my throat when I suggested he clean the kitchen. جب میں نے اس کو کچن صاف کرنے کا کہا تو وہ کیا غصہ ہو گیا. جان jump down my throat, react angrily. My girlfriend and I have agreed to disagree. Agreed to disagree کا مطلب ہے accepted each other's differing opinion. مطلب آپ کے بھی ڈفرینٹ خیالات تھے, اس کے بھی, آپ کی بھی رائے الگ تھا, اس کا بھی. مطلب آپ چاہتے تھے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے, اس کا مطلب تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے. تو فائنلی آپ لوگوں نے کیا کیا, ایگری ٹو ڈس ایگری. وہ آپ کی بات نہیں مان رہی تھی, آپ اس کی, تو دونوں نے کیا کیا ایگری ہو گئے. اس کو کہتے ہیں ایگری ٹو ڈس ایگریڈ. ایگریڈ ٹو ڈس ایگری. A bone of contention. ایک ایسا چیز جس پر ہمیشہ آپ لوگ لڑتے جگڑتے, مطلب گھر میں یا کسی اور جگہ, آفس میں, یونیورسٹی میں, کالج میں, یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں, جہاں پر کوئی ایسا چیز ہو جو مطلب آپ کے لڑنے کا وجہ بنتی ہے, جس پر ہر وقت لوگ لڑتے ایک دوسرے سے. وہ کیا ہے, a bone of contention. جس طرح کشمیر ہے, پاکستان اور انڈیا ہر وقت اسی پر لڑتے. Read me the Riot Act. Read me the Riot Act. مطلب severely reprimanded me. My wife read me the Riot Act for forgetting the lock to lock the door again. مطلب میں نے دروازہ کیا مطلب لاک نہیں کیا, ایسے ہی چھوڑا, تو بیوی آگے سے کیا ہو گئی, ایک دم غصہ ہو گئی, ڈانٹا مجھے سختی سے. کیا ڈانٹنا. ریڈ می دی ریٹ ایکٹ کا مطلب ہے مطلب ڈانٹنا پولائٹ طریقے میں. ایک ہوتا ہے نا مطلب ڈس ریسپیکٹ, اب یہ اس کا شوہر ہے نا, تو یہ پولائٹ طریقے میں اس کو کیا کہتے ہیں, ڈانٹتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ریڈ می دی ریٹ ایکٹ, سیورلی ریپریمانڈیڈ می. Lanka and I fought like cats and dogs. Fought like cats and dogs کا مطلب ہے argued all the time. ہر وقت ایک دوسرے سے کیا کرنا, لڑنا, جھگڑنا, بحث کرنا. Hammering out a deal. Reaching an agreement after a long discussion. ایک لمبے بحث کے بعد, ایک لمبے تنازع کے بعد کسی بات پر متفق ہونا, اس کو کہتے ہیں hammering out a deal. Bury the hatchet. Bury the hatchet after arguing about the parking. My neighbor and I have buried the hatchet after arguing about the parking. Bury the hatchet کا مطلب ہے ended in argument that has lasted a long time. ایک مسئلہ جو لمبے عرصے سے آ رہا ہے, مطلب یہاں پہ اس کا نیبر ہے نا, وہ ایک دوسرے سے پارکنگ پہ لڑتے ہیں نا. ایک کہہ رہا ہے کہ آپ گاڑی ادھر پارک نہ کریں, دوسرا کہہ رہے کہ آپ ادھر گاڑی پارک نہ کریں. تو دونوں نے ایگریمنٹ کیا, بہت مطلب عرصے کے بعد انہوں نے یہ مسئلہ ختم کر دیا. Bury the hatchet. اس کے بعد smooth things over. Make a problem or conflict feel less serious. مطلب دو بندے لڑ رہے ہیں نا, تو آپ درمیان میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ان کا وہ جھگڑا ختم کرے, تو اس کو کہتے ہیں smooth things over. Make a problem or conflict feel less serious.
یا جس طرح آپ کہتے ہیں مذاکرات کرنا، یا دوسروں کے مطلب دو بندے جھگڑتے ہیں نا تو تیسرا وہ درمیان میں آ جاتا ہے اور تو حالات نارملائز کرتے ہیں. held out an olive branch مطلب did something to end a conflict. After arguing with Jane, Shai held out an olive branch and bought him a drink. مطلب یہ دو بندے نا ایک دوسرے سے لڑے، اب دونوں غصہ ہے نا، ایک دوسرے سے جھگڑا کیا، لیکن جو یہ سا ہے یا کا ہے یہ گیا اور اس نے کیا لایا اس کے لیے؟ ڈرنک لایا. تو مطلب انہوں نے کیا کیا، وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بڑا پن دکھائے، اگر کوئی غصہ کرے جھگڑا کرے تو اس کو پھر منایا کرے. تو ڈیڈ سم تھنگ ٹو اینڈ اے کنفلکٹ، ایک ایسا ایکٹ کرنا، ایک ایسا عمل جس سے وہ آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے. تو یہ تھی آج کی ایڈیمس. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور کریں گے. تو فی الحال آپ لوگ یہ یاد کرتے رہیں، یہ آپ آئلس میں، سی ایس ایس میں، مطلب زندگی کے ہر ایگزام میں آپ کو بہت کام آنے والے ہیں. حتیٰ کہ نارمل جو ہم ڈیلی لائف کی جو باتیں کرتے اس میں اگر یہ یوز کرے بہت پازیٹیو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ تھا آج کے ویڈیو. فی الحال اللہ حافظ، گڈ بائے.